مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، اترتی تطہیر کس کی شان میں آخر، کسے ابھی مرسل دین کہا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کے اس کے گھر جاتے، کہا رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے، ورنہ مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے، ورنہ
تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے، سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے، یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، سوانے سے کا سورج ڈھیلتا کیسے سر محشر، سوانے سے کا سورج ڈھیلتا کیسے سر محشر، ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، نہ مسجد میں اذان ہوتی۔ اکبر نے کہا دعائیں بابا پڑھنا، اکبر نے کہا دعائیں بابا پڑھنا، قرآن میرے لاشے پہ بہت سا نے کہا شاید میرے مر گئے پر قاصد آ جائے، تلقین کے ہمراہ خط صغرا پڑھنا، اکبر نے کہا سکینہ قید ہو کر شام کے زندان میں جب آئی، سکینہ قید ہو کر شام
نام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے اسے آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھوپھی کے پاس رہتی تھی ناما کے پاس سوتی تھی بہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا میں بے کس قید میں بیٹھی ہوں ایک پیغام ہے میرا اگر بابا ملے تجھ کو تو کہیو تو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو ہے شہوالا جو وہ تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو میں در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر روتا عابد دلگیر کے لیے زنجیر روتا عابد دل
زنجیر اتار آپ نے سجدے میں سر حسین نے اپنا کٹا دیا بابے خلیل پاک کی تعبیر کے لیے زنجیر اتار آپ نے آنکھیں ملی ہیں شاہ پہ رونے کے واسطے ہے وقت ہاتھ ماتم شبیر کے لیے زنجیر اتار آپ نے احسن جان کرتے روزے کے اہل بیت خواہش نہیں ہے دولت و جاگیر کے لیے زنجیر اتار آپ نے جب حرام صلی شیری کے برابر آئے جب حرام شیری کے برابر آئے گل ہوا کعبے سے مولا میں لشکر آئے کہا شیرین کی ارمان دلبر آئے میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے نور حق شان خدا قدرت باری دیکھو چلو لوگو میرے آقا کی سواری دیکھو جب حرام سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا مادر ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے
سر آتے ہیں کہہ رہی چراغ حرم آتے ہیں اے مسلمان مبارک حسین آتے ہیں جب تھا خیال اس کو کی چوگرد تو یاور ہوں گے بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے اور عباس کو زینب کے برابر ہوں گے پردہ محمل کا سنبھال علی اکبر ہوں گے نہ پردہ تھا نہ محمل تھی نہ زیبائی تھی سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی جب حرم بی بی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوں گی کاندھے سے اصغر نادار کو لگائے ہوں گی چاند سے مکھڑ کو دامن میں چھپائے ہوں گی دونوں پر گوشہ چادر کو اڑائے ہوں گی یہ نہ معلوم تھا اکبر نہیں اصغر بھی نہیں تاج و مسند کہاں برقع نہیں چادر بھی نہیں جب حرام سنتی ہوں قاسم و کبریٰ کی ہوئی تھی شادی دلہا کا بھتیجا تو دلہن شہزادی دوں گی اس بیاہ کی میں نظر مبارک بادی یہ نہ معلوم تھا شادی میں ہوئی بربادی گونگا ٹولتا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا بیاہ کے تخت پر نوشاہ کا لاشا دیکھا جب حرام ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا ناگاہ عرشی تیرے ارمان ملے خاک میں آ گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ وارث آل ابا مر گیا انا للہ میں زیارت کو گئی تھی تو یہ منظر دیکھا لے تیرے حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا جب حرام
رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على التحية والإكرام على رسول الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة باقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصاحبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وبلايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانیت کو اور قلوب انسانیت کو وسیع سے وسیع تر بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے. آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حیات نبوی کا مشاہدہ کریں، حیات نبوی کو پڑھیں، آل محمد کی سیرت کو دیکھیں. غرض کہ ایک ایسا مذہب ہے اسلام کہ جس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر کسی سبب کے بیان کر دی جائے. بغیر کسی سبب کے اسلام میں کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی قول نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے. اسلام نے جہاں بڑے سے بڑے مسائل پہ توجہ دلائی، وہیں اسلام نے چھوٹے سے چھوٹے معاملات، چھوٹے سے چھوٹے مشاہدات کی طرف توجہ دلائی. چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب تنہا مسلمانوں کے لیے مذہب ہے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تنہا مذہب اسلام مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اسلام بتانا یہ چاہ رہا ہے اپنوں کے لیے جینا تو سب کو آتا ہے، غیروں کے لیے اگر جینا کوئی مذہب بتاتا ہے تو اس کا نام ہے اسلام. صلوات بھیجو محمد. اس حدیث شریفہ کے ذریعے میں متعدد مجلسیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور کچھ بیان کیا، مگر حتی المقدور کوشش کرتے ہوئے کہ ان باتوں سے اجتناب رہے اور تسلسل برقرار بھی رہے. اور ایک پیغام ہے جو اس کے مخاطب آپ نہیں ہیں، میں خود ہوں.
اس کو بیان کروں۔ اسلام نے جہاں ہر چیز کے بارے میں بتایا، اللہ کیا ہے، احکام الہیہ کیا ہیں، آیات الہیہ کیا ہیں، حتیٰ کہ یہ ذرے آیات الہی ہیں، یہ آسمان آیات الہی میں ہے، اور یہ کواکب آسمان الہی میں سے ہیں، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں آیات الہیہ میں سے ہیں۔ غرض کہ پروردگار عالم نے ہر ایک شے کے بارے میں بتایا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول نے، خدا نے، معصومین نے سب کے بارے میں بتایا، سب کے علل بیان کیے، موجب بیان کیے، کہ 22 ہیں یہ بیان کیا، تو یہ رسول یہ کیوں نہ بتاتے کہ مجھے رسول کیوں بنا کے بھیجا گیا ہے؟ ہر انسان، میں وہاں سے آیا مجلس پڑھنے کے لیے، زیزن بھائی آئے سوس پڑھنے کے لیے، دیگر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے کاظم صاحب ہیں نوحے پڑھتے ہیں، فیض بھائی یہ سوس پڑھتے ہیں۔ غرض کہ انسان کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہمارے لیے سب سے بڑا مقصد ہے کہ پروردگار عالم نے اور آل محمد نے ہم لوگوں کو اپنے لیے چنا ہے۔ اس سے بڑا ہمارا شرف کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ انجینئر یقیناً اپنے مقام پہ بہت بلند ہیں، ڈاکٹرز اپنے مقام پہ بہت بلند ہیں، مگر جو شرف آل محمد کی ڈیوڑی کی خدمت کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ دنیا ہمیں ذاکر اہل بیت کہے، دنیا ہمیں خادم اہل بیت کہے، اور دنیا کہے یا نہ کہے، آل محمد اپنا خادم کہہ دے، اس سے بڑا کوئی برا نہیں ہے۔ سوال کیجیے، آل محمد اپنا خادم کہہ دے، اپنا عاشق کہہ دیں، اپنا ذاکر کہہ دیں۔ بات آگئی تو ایک مثال آپ کے سامنے دوں، میرے استاد مرحوم نے بیان کیا، اور آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے نام سنا ہوگا پروفیسر بدر الحسن صاحب کا۔ جلیل القدر شخصیت ہے، بہترین خطیب، بہترین ادیب، بہترین شاعر، اور ان سب چیزوں کے باوجود دیندار شخصیت ہے۔ غالباً رانی منڈی میں کچھ عرصہ ان کا گزرا ہے۔ یہ میرے استاد کیونکہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کے حوالے سے بیان کیا، کہا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، غایت ہوتی ہے۔ ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا تو ایک سیاسی لیڈر، سیاسی نیتا، سیاسی رہنما ایک جگہ تقریر کے لیے گئے، اور دوران تقریر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک اچھا خاصا مجمع ہے، اور اسی مجمع میں، اسی رش میں ایک وکلانگ انسان، ایک اپاہج انسان، وہ کسی طریقے سے آگے آیا، اور جس انداز میں بھی اس نے کہا ہو، اور آگے اس نے یہی کہا کہ آپ کوشش کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں علت بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا، اور اب جہاں ہزاروں کا مجمع تھا وہاں 1000 کا مجمع نہ رہ گیا، وہاں لاکھوں کا مجمع ہو گیا۔ اب پھر ان کو موقع ملا تقریر، انہوں نے تقریر شروع کی۔ تقریر کرتے کرتے ان کی نظر اسٹیج سے اس شخص پر پڑی کہ جو اپاہج تھا، وکلانگ تھا، مگر ان کا حوصلہ بڑھانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہا کہ جیسے ہی نظر پڑی، انہوں نے اپنے گارڈ سے کہا اور اپنے زیر دست افراد سے کہا کہ اس کو میرے قریب لے آؤ، یہ ہمارا اپنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے کو ایسا ڈھالیں، اپنے کردار کو اتنا سجائیں، اتنا سنواریں، جب میدان محشر میں دنیا کے تمام لوگ جمع ہوں اور ہمارا کردار جب علی دیکھیں تو آواز دیں، سلمان، اے ابو ذر، انہیں ہمارے قریب لے آؤ، یہ غیر نہیں ہے
بلکہ ہمارا جانے والا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا شاعر ہے، ہمارا ذاکر ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں انسان اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت سے لوگ مدح سرائی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ دکھاوا ہو، کچھ خلوص ہو۔ میں کلی کا قاعدہ آپ کو سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں، کلی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام حوصلہ بڑھانے والے الیاذ باللہ دل سے نہیں کرتے ہیں، نہیں، یقیناً کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پشت پناہی کرتے ہیں، حوصلہ دہندے ہوتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں انسان کے 100 میں سے 5% آپ لے لیں کہ کہیں نہ کہیں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ یہ اپنا کہیں یا نہ کہیں، ہمارا مرکز و محور ذات آل محمد ہونا چاہیے۔ ہم خطابت کریں تو اہل بیت کو ملحوظ نظر رکھیں، ہم شاعری کریں تو آل محمد کو ملحوظ نظر رکھیں، ہم سوستانی کریں تو آل محمد کو ملحوظ نظر رکھیں، ہم نوحے پڑھیں تو آل محمد کو ملحوظ نظر رکھیں، حتیٰ کہ ہم فرش اعلیٰ پہ آئیں تو کسی صاحب بانی مجلس کی اس سے نہ آئیں، ہم یہ سوچ کے آئیں کہ مجلسوں میں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے بانی مجلس اور شاعر ذاکر کچھ دے یا نہ دے، جب اہل بیت کچھ لیتے ہیں تو انسان کے پاس رکھنے کا ٹھکانہ نہیں رہ جاتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ ہماری تاریخ مثلا ہمارے کاظم صاحب ہیں، انہوں نے کر دیا۔ جب تک یہ ہے اور جن لوگوں نے سنا وہی سمجھے گے کہ کاظم صاحب نے تاریخ، مگر یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے مقصد حیات میں یہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے کردار کو اتنا ڈھالیں، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، ہمارا ایک شعر ایسا ہو اگر آل محمد نے قبول کر لیا، اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے ہمارے لیے جو ایک بیت لکھے گا اسے پروردگار عالم خود میں کر دے گا۔ یہ سوال بولے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد آپ اٹھا کے دیکھیں، غلط جو کہ اس طرف نہیں جانا، نہیں تو بات طویل سے طویل ہوتی جائے گی اور پھر جو محال مجلس ہے وہاں ہماری آواز بیٹھنے لگے گی، ہو سکتا ہے میں بھی ساتھ چھوڑ دوں۔ اور انجمن والوں کو مجھے نہیں پتا کہ پتہ چل گیا کہ نہیں مجلس شروع ہوئی ہے۔ سوال محمد والے محمد رسول نے اپنے مقصد رسالت بیان کیا۔ رسول نے فرمایا کہ مجھے مبعوث برسالت اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں انسانوں کو اخلاقیات کے بارے میں بتاؤں۔ اخلاق کہتے ہیں، اخلاق کے زاویے کتنے ہیں، جواہر اخلاق کسے کہتے ہیں، مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں۔ یقیناً بزرگوں کا احترام اخلاق ہے مگر عین اخلاق نہیں ہے۔ ہم بزرگ کا احترام کر کے اپنے والدین کی تربیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بزرگ آ جائے اور ہم بیٹھے رہ جائیں، اس کے احترام کو کھڑے نہ ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ والدین نے کیا تربیت کی تھی، مگر اخلاق ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چیز، ہر چیز کو اس کے محور پہ رکھنے کا نام اخلاق ہے، ہر چیز کو در کرنے کا نام اخلاق ہے۔ اچھا، اخلاق کے دو گوشے پائے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو اخلاق کہتے ہیں، بعض لوگ اخلاق کہتے ہیں۔ دونوں معنی اپنے درمیان، اپنے وجود میں، اپنے وجود کے احاطے میں درست ہے۔ ایک کا معنی ہوتا ہے ظاہری رکھ رکھاؤ، انسان کا ظاہری اچھا ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں اسلام کا انسان کا باطنی حصہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ گویا کہ اخلاق کہیے یا اخلاق کہیے، پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے، تم چاہے اخلاق کہو چاہے اخلاق کہو، ہم تم کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں، ہم تمہیں سبق یہ دینا چاہ رہے ہیں، ہم تم سے تقاضا یہ کر رہے ہیں۔ تنہا ظاہری کوئی سجاوٹ کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ باطنی سجاوٹ بھی اسلام مان رہا ہے۔ جیسے تم اپنے گھر میں رہتے ہو ویسے ہی معاشرے میں رہو، اور جیسے معاشرے میں رہتے ہو ویسے ہی اپنے گھر میں نظر آؤ۔ جب تم اور آسان کر دوں، جیسے خلوت میں رہتے ہو، جیسے تنہائی میں رہتے ہو، ویسے ہی جا کے خلوت میں نظر آؤ۔ گھر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے گھر والوں کے لیے تمہارا وجود کال بن جائے اور باہر والوں کے لیے تم سے بڑا بااخلاق کوئی نہ ہو۔
اور باہر والوں کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باہر والوں کو تمہارے وجود سے اذیت پہنچتی ہو اور گھر والوں کو تم سے شکایت ہو. نہیں، اسلام آواز دے رہا ہے اگر ہمارے ماننے والے ہو تو نہ تم سے گھر والے شاکی ہو نہ باہر والے شاکی ہو. جب تم سے دونوں مطمئن نظر آئے تب تمہیں حق ہے کہنے کا کہ تم مسلمان ہو، تم محمد کے چاہنے والے ہو، تم محمد کے پیروکار ہو. اس آواز دیجیے محمد باتیں تو بہت ہیں آپ کے سامنے عرض کروں، مگر اختصار اور بین الاختصار آپ کے سامنے عرض کروں گا. اختصار اندر اختصار کہ دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم نابلد رہتے ہیں، ہم ناواقف رہتے ہیں اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں نے اس میں بہت سی مجلسیں آپ کے سامنے پیش کی، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقتضائے وقت کے مطابق ہوا کرتی ہیں. مثلا ہمارے سماج و معاشرے میں اور ہم آپ اکثر سنتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان واٹس ایپ فیس بک گروپ سے وابستہ ہے. ایک اعتراض جو ہمارے اوپر سب سے پہلا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے بزور شمشیر پھیلا، بزور شمشیر پھیلا، تلوار سے پھیلا. یہ اس وقت اعتراض ہوتا ہے جب انسان تاریخ سے نابلد ہوتا ہے، اس نے صحیح معنوں میں اسلام کو درک نہیں کیا، اسلام کو سمجھا نہیں، یا تو یہ سمجھ چکا ہے مگر کہا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر، انسان کے دل پہ جب سمن بکمن امنو فہم جاجون کی مہر لگ جاتی ہے تو نہ انسان سمجھنا چاہتا ہے اور نہ سوچنا چاہتا ہے. اسلام بزور شمشیر پھیلا. یہاں سے کچھ باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ خود میرے وجود کے لیے ہے، اور میں اس کو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں تک اس کو منتقل کروں. کہا اسلام جو ہے شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ابھی اسلام کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا. اسلام، اچھا یاد رکھیے، رسول نے اعلان رسالت و نبوت بعد میں کیا ہے، پہلے اپنے اخلاق کا ڈنکا بجوایا ہے، پہلے اپنی امانت داری کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ بٹھایا ہے، پہلے اپنی صداقت کا لوہا بنوایا ہے، تب جا کے نبوت کا اعلان کیا ہے، تب جا کے رسالت کا اعلان کیا ہے. عجیب عقل کے اندھے ہیں جو اعتراض کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں اور کیوں اور کیسے اعتراض کر رہے ہیں. اسلام تلوار کے زور پہ ہے. ابھی اسلام کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہیں، ابھی رسول مکہ مکرمہ ہی میں ہیں. اور بارہا کا ہمارا سنا ہوا واقعہ، ایک گلی سے گزرتے ہیں، ایک راستے سے گزرتے ہیں جہاں رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے. ہم نے بارہا سنا ہے، یقیناً سنا ہے، فرش ازا کا تصدق ہے کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے. ایک دن کوڑا نہیں آیا. میں آپ کو نہیں جانتا، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ کسی راستے میں مجھے اذیت دی جا رہی ہو اور ایک دن میں بچ کے چلا جاؤں تو سب سے پہلے میرے دل کی بات یہ ہے کہ خدا کا شکر آج بچ گیا. مگر اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کہ بچ گیا اور پھنس گیا. نہیں، روایت ہے کہ رسول نے پوچھا کہ وہ معظمہ، وہ عورت جو روز گستاخی کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، آج اسے ہوا کیا؟ لوگوں نے بتایا محمد بن عبداللہ وہ بیمار ہے. پھر میں اپنے اب میں ہوتا تو یہ سوچتا کہ بہت اچھا ہوا جب تک بیمار ہے میں بچ گیا، اب وہ جب تک ٹھیک ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے. روایت جانے قربان ہو جائیں اخلاق رسول پر. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا وہ بیمار ہے فوراً اس کے گھر میں گئے، زنجیر در ہلائی، دق الباب کیا، دروازہ کھلا. اور روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس ضعیفہ نے دیکھا کہ محمد کھڑے ہیں جنہیں روز ستاتی ہوں، روز پریشان کرتی ہوں، جنہیں روز اذیتیں دیتی ہوں، تو ایک مرتبہ اس کے ذہن سے نکلا کہ اب آئے ہو جب میں اپنا دفاع نہیں کر سکتی. رسول نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت اپنا
بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں اس وقت تیری عیادت کو آیا ہوں۔ گویا رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر محمد کے چاہنے والے ہو، محمد کے پیروکار ہو تو یہ نہ دیکھو کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ رسول کہہ رہے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں میں عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تیمارداری کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، ایک مرتبہ اس نے خود کو محمد کے قدموں پہ گرا دیا اور آواز دی رسول اللہ مجھے کلمہ اسلام پڑھائیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا درس دیتا ہے۔ گویا یہ رسول نے روز اول ان لوگوں کی منخاروں کو بند کر دیا جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ آئیں تاریخ محمد کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں تو ان کو پتا چلے گا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے اخلاق محمد کے عنوان سے۔ یہ سوال پہ اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ اسی لیے شاید میں نے کل ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہمیں سماج و معاشرے میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ غیر مذہب کے لوگ ہمارے کردار سے اتنا متاثر ہوں کہ وہ کہیں کہ جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو خود علی کا کردار کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ منبر پہ اگر کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی غیر مذہب کا آدمی آ جاتا ہے تو جتنا تورا ان کو یاد ہے سب پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، فرش اعلیٰ جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں ہے۔ اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا جو لوگ منبر سے قوموں کو بانٹتے ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ وہ منبر پہ آئیں۔ جو لوگ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فرش اعلیٰ اتحاد کا مرکز ہے، فرش اعلیٰ اتحاد کا محور ہے، انتشار کا محور نہیں ہے۔ وہ لوگ اور ہوتے ہوں گے جو اپنے بیانات سے، اپنے کردار سے لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ آل محمد کا کردار وہ ہے جو کل بھی لوگوں کو یکجہتی کا درس دے رہے تھے اور آج بھی یکجہتی کا درس دے رہے ہیں۔ اس سلام میرے محمد یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ آل محمد سوال محمد ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ آل محمد کو ایک بات میں عورت کروں بالکل آواز اجازت نہیں دے لیکن آپ کو سامنے میں نے پورا محسوس کیا کہ جتنی باتیں ہیں وہ صرف میرے متعلق ہیں، آپ لوگ بس سنیے اسے کہ کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور عرض کروں میں آپ کو کہ ممبر سے آ کے یہ کہنا غیبت نہ کرو بہت آسان ہے، ممبر سے آ کے یہ کہنا غیبت نہ کرو بہت آسان ہے، ممبر سے آ کے کہنا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو بہت آسان ہے، یہ کرو حلال کا احترام کرو، حرام سے پرہیز کرو، یہ کرو وہ کرو، بہت آسان ہے، منزل تبلیغ میں بہت آسان ہے، مگر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہنے سے پہلے اپنے کہے پہ عمل کرو۔ میں نے ابھی آگے شروع کر دیا، حدیث پڑھی تو میں اخلاق کے بارے میں پوری مجلس اخلاق پہ ہو گئی، اخلاق پر ہوئیے اور اخلاق اختیار کیجیے۔ اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے اور اسلام تعلیم دیتا ہے کہ رعایت کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور مگر پھر عرض کروں کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ سوال ہے محمد ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں بتاؤں کہ ابھی میں رانی منڈی کی کسی مسجد میں یا مسجد قاضی صاحب یا دریا آباد اور چک کہیں مسجد میں چلا جاؤں، خدا نہ کردہ میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں، کسی میں نے ایسے شخص کو دیکھ لیا جو سن رسیدہ ہے اور وہ غلط وضو کر رہا ہے، گویا ہمارے آگ لگ جاتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ کہنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا وہ بھی آسان ہے۔ یہ ہمارا ضرف ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھ لیا شروع کر کے بعد 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے، آج تک وضو کرنے کا طریقہ نہیں آیا، آج تک ان کو وضو کرنے، اب جتنی اس کی توہین کر سکتے ہیں
سارا علم جہاں بیان کر سکتے ہیں اب شروع کر دیں گے. یہ اسلام اس کا نام ہے. اسلام آواز دے رہا ہے اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اتنی نرم گفتاری سے کرو کہ وہ اپنی باتوں پہ ڈٹا نہ رہے. ہم نے کہہ دیا تمہیں تمیز نہیں, تم جاہل ہو, ان پڑھ ہو. اگر اس کے بعد وہ مسجد میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اگر ہم کسی کی ملیال میں مجمع میں بے عزتی کر دیں اور خاص طور سے اسلام کے نام پہ, ابھی تو وہ غلط وضو کر کے نماز پڑھ لیتا تھا, اب ہمارے طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں. یہ ہمارے سماجی معاشرے میں رائج ہے. کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ سامنے والا سوچے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا با اخلاق کوئی ہے تو ہم ہیں, بد اخلاق کوئی ہے تو ہم ہیں, ہم سے بڑی کوئی, ہم سے زیادہ کوئی غیبت نہیں کرتا. غرض اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لہجے میں اتنی مٹھاس پیدا کرو سننے والا تمہاری باتوں پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے. یہ ہمارا کردار ہوتا ہے جو دنیا میں آج علم حاصل کرتے ہیں. مگر جو پروردگار عالم کی جانب سے علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کر کے آتے ہیں, ان کے اخلاق میں, ان کے کردار میں اور ہمارے کردار میں فرق پایا جاتا ہے. واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے, متعدد مرتبہ سنا ہے. امام حسن اور امام حسین مسجد میں جب گئے ہیں, غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا. امام کہہ سکتے تھے, حق تھا کہنے کا کہ تم غلط وضو کر رہے ہو. اگر امام کہہ دیتے غلط وضو کر رہے ہو تو مبلغین کو راستہ مل جاتا, فوراً ٹوک لے گا. مگر امام جگہ قربان ہو جائیں وارثان اخلاق مصطفی پر, وارثان اخلاق و کردار محمدی پر. یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو, تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں آتا نہیں ہے, تم اتنے بڈھے ہو گئے ہو, ضعیف ہو گئے, اس میں رسیدہ ہو گئے, تمہیں تمیز نہیں ہے. مگر امام نے کیا فرمایا, ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں, آپ دیکھ کے بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. گویا معصوم آواز دے رہے ہیں, کسی کو تبلیغ کرنے سے پہلے, کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو جب تمہارے کردار کو وہ دیکھے تو مجبور ہو جائے اب تمہاری باتوں پر عمل کرنے. ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں اور روایت کہتی ہے کہ جب وضو کر چکے تو کیا ہوا, جو غلط وضو کر رہا تھا وہ سمجھ گیا, فوراً اس نے اپنی اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور اس نے یہی ارشاد فرمایا, فرزندان رسول اے شہزادو, میں سمجھ گیا کہ میں خود غلط وضو کر رہا تھا. یہ آل محمد کا کردار کہنا بہت آسان ہوتا ہے, منزل تبلیغ میں آئیے بہت آسان ہوتا ہے کہنا. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ جس سے ہمارا, میں آباد زبان میں کہوں زیادہ گاڑا کرنے لگوں گا تو بھی ہمارے قاضی صاحب کہیں گے کہ مجلس بھی بہت زیادہ ضعیف پڑھنے لگے. آپ دیکھیے کہ اب تو یہ بھی ہو گیا ہے آباد کی زبان میں جس سے ہمارا 36 کا آنکڑا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ہم اعلیٰ اعلان شعراؤں سے کہتے ہیں. اگر وہی کام جس سے ہم متاثر ہیں, جس کو ہم بہت مانتے ہیں, وہ کرتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں. آل محمد آواز دے رہے ہیں, اسلام کسی ایک کی میراث نہیں ہے. غلط اگر کوئی بھی کرے, تمہارا باپ غلط کرے تو وہ بھی غلط ہے, تم غلط کرو وہ بھی غلط ہے. اسلام جو ہے وہ کردار آل محمد کا نام ہے. کردار آل محمد جس کے اندر پایا جاتا ہوگا وہ آل محمد کے قریب ہوگا, اور جو آل محمد کے دروازے سے دور ہوگا اس کا کوئی تعلق, کسی بھی قسم کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو سکتا ہے, اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. اس سوال میں میں اپنی باتوں کو تمام کرتے ہوئے, ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان مجلسوں کو رسم نہ بنائیں, ان مجلسوں کو کردار سازی کا ذریعہ بنائیں. تنہا پڑھ کے اتر جانا اور سن کے چلے جانا دیکھیں یقیناً ثواب ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں, خدا اس دن کے لیے مجھ کو زندہ نہ رکھے کہ جہاں میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ جس سے حتک حرمت ہو سکتی ہو پر مجھے خدا اس دن سے زندہ نہ رکھے. خدا کی آگے مگر اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ خدا ہمارے, ہم یہ مجلسیں تنہا رسم نہیں ہے, یہ مجلسیں باطل کے خلاف احتجاج کا ذریعہ ہے.
ان مجلسوں میں دو طریقے کے تبرک تقسیم ہوتے ہیں، ایک جسمانی تبرک، ایک روحانی تبرک۔ ہم جسمانی تبرک لے لیتے ہیں، میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ میں جسمانی تبرک تو لے لیتا ہوں مگر روحانی تبرک لینے سے پرہیز کرتا ہوں۔ فرش اعلیٰ پہ یہ سوچ کے آئے کہ آج کردار بنانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 مہینہ 8 دن خوب مجلسیں پڑھی، خوب مجلسیں کی، خوب نوحہ خوانی کی، خوب سوچ خوانی کی، مگر جب 2 مہینہ 8 دن گزرا اسی طریقے سے کہ جیسے اعمال شبہائے قدر میں قرآن جب تک سر پہ ہے تو سارے اعمال قرآن کے ہیں، اور جب قرآن الگ ہوا سر سے تو گویا ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا۔ اسی طریقے سے 2 مہینہ 8 دن جیسے ہم حسین مظلوم کے ساتھ رہتے ہیں ویسے اپنے کردار کو اتنا سنواریں کہ سال بھر ہم در حسین کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جائیں۔ یاد رکھیے یہ مجلس کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے، انسان کے کردار کو سجاتی ہیں یہ مجلسیں۔ اگر جیسے ہم 28 ذی الحجہ کو تھے ویسے ہی اگر 10 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کو ہو جائے تو گویا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی ہم نے۔ عزاداری میں بارہا ہی جملہ کہتا ہوں، عزاداری انسان کو زمین کی تہوں سے نکال کے آسمان پر پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور در حسین تو اللہ اکبر، در حسین کے کرم کو آپ اگر دیکھیں، حسین جب دنیا میں آئے تھے تب بھی حسین نے کرم کیا تھا، اس پر زمین والے پہ نہیں کیا تھا۔ جب حسین دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلا کرم حسین جو ہوا وہ آسمان والے پہ ہوا تھا، اور جب حسین اس دنیا سے جانے لگے جو آخری کرم ہے، بظاہر آخری کرم ہے، وہ کس پر ہوا؟ ایک خاطی کو دنیا سے جاتے جاتے حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مجلسوں کو اتنا درک کریں کہ جو لوگ محرم سے پہلے ہم سے شاکی تھے، ہماری شکایتیں کرتے تھے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے پریشان تھے، جب محرم گزرے تو وہ ہمارے کردار سے اتنا متاثر ہو کہ وہ خود مجلسوں میں آنے پر مجبور ہو جائیں کہ مجلسیں کردار بناتی ہیں، مجلسیں انسان کو اخلاقیات سکھاتی ہیں۔ میں نے اپنی باتوں میں تمام کیا، یاد رکھیے یہ مجلسیں تنہا ہمارے لیے سبب سکون نہیں ہے، یہ مجلسیں ذات محمد و آل محمد کے لیے سبب سکون۔ آپ روایت متعدد مرتبہ سنتے ہیں، یہ روایت قلب فاطمہ زہرا کے لیے، یہ مجلسیں قلب فاطمہ کے لیے باعث سکون ہیں۔ یہ ہم و آپ جو جب ایک مقام پہ جمع ہوتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ ہم مجلسوں میں شہزادی عالم نہیں آتی ہیں بلکہ شہزادی عالم کے ساتھ ساتھ جناب زینب بھی آتی ہیں، اور روایت کے جملے ہیں جب یہ جناب زینب اور جناب فاطمہ مجلسوں میں آنے لگتی ہیں تو ایک مرتبہ یہ دیار شام جاتی ہیں، دیار شام میں جناب سکینہ کے قریب جاتی ہیں، سکینہ تمہارے بابا کی مجلس برپا ہے۔ روایت ہے کہ جب جناب سکینہ آتی ہیں مجلس میں ہمیں گریہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو سوال کرتی ہیں پھوپھی اماں یہ کون ہیں جو میرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ کربلا میں تو نہیں تھے؟ فرماتی ہیں میری سکینہ اے میری لاڈلی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ کہتی ہیں پھوپھی اماں میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں اس لیے یہ کربلا میں نہیں تھے، یہ حسین کو میرے بابا کی غربت کو سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے اور میری غربت دیکھتے۔ اے پھوپھی اماں یہ کربلا میں نہیں تھے، ذکر مصیبت حسین سن کے رو رہے تھے۔ اے پھوپھی اماں اگر میں اتنی مجبور تھی، جب روتی تھی تو کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی تازیانے لگاتا تھا۔ اے پھوپھی اماں میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ مجلس آل محمد کے سکون کا ذریعہ ہے۔ روایت میں جملے ہیں، بس میں اپنی باتوں میں تمام کر رہا ہوں۔ اخلاق کردار بناتا ہے انسان، مجلسیں کردار بناتی ہیں۔ روایت میں جملے ہیں، مدینے میں ہمارے چوتھے امام کا دور ہے، امام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ہم نے درس کیا ہے، امام پلٹ کے آ رہے ہیں، کیا دیکھا ایک شخص ہے، اس کو ساکبان نے لکھا ہے مرحوم مجلسی نے، کہا کہ کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اس کے قریب گئے، اپنے ناقے سے اترے، اسے اپنے ناقے پہ سوار کیا،
اور لے کر اپنے دروازے تک آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو کہا بھائی میری منزل آ گئی تو اپنے منزل کو جا. روایت میں کھلے ہیں ایک مرتبہ وہ در دولت امام پہ بیٹھا ہے. امام کچھ دیر کے بعد نکلے تو کیا دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا. امام نے کہا بھائی کچھ التجا ہو تو بیان کر, کوئی خواہش ہو تو بیان کر. کہتا ہاں مجھے پیاس لگی ہے. امام گھر میں گئے, پانی لائے, پلایا, پھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب نکلے ہیں امام دیکھا پھر وہ شخص بیٹھا ہے. امام نے کہا بھائی کوئی اور خواہش ہو تو بیان کر. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے علی ابن الحسین لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اب عزاداروں یہ ہمارے لیے مقام درس ہے. جیسے امام نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن الحسین آپ نے ہمیں پہچانا نہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. آواز دی حسین ابن نمیر کیا میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو ہی وہ ہے نا جس نے میرے بھیا علی اکبر پہ کلیجے میں برسی کی علی توڑی. حسین کہا کہ علی ابن حسین پھر بھی آپ میرے ساتھ تراہم سے پیش آ رہے, رحم سے پیش آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ تیرا ضرب تھا کہ کل میں تیرا مہمان تھا, تم نے ہمیں پیاسا رکھا, آج تم میرا مہمان ہے. الغرض عزادارو بس روایت کے جملے ہیں کہ اخلاق امام حسین بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کیونکہ یہ عزاخانے کی آخری مجلس ہے, رکھنے کی آخری مجلس ہے. روایت کے جملے میں نے اس روایت کو پڑھا بھی ہے. کہتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد جب اسرا لائے گئے, اسیر لائے گئے, تو مسجد کوفہ میں ایک درخت کے نیچے ان کو اسیر کیا گیا. واقعہ زیادہ نہیں پڑھانا چاہ رہا, بس اجمالی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں اس درخت کے نیچے ان کو اسیر کیا گیا ہے اور اسی درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو پیاس لگی. روایت ہے کہ اس نے پیاس کا اظہار کیا. لوگوں نے کیا دیکھا, مولا کائنات اس منظر کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں نے کیا دیکھا, امام حسین دوڑتے ہوئے گھر میں گئے, پانی لائے, اس کو سیراب کیا. اب پانی کو اس کو سیراب تو کر دیا مگر مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہے. حسین سے پوچھا میرے لال یہ کون ہے, پہچانتے ہو؟ کہا بابا پہچانتا ہوں. کہا میرے لال یہ کون ہے؟ کہا بابا یہی شب ابن روشن ہے بابا, میں اس کو پیاس لگی ہے بابا. حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اسی کو تشنا برداشت کر سکتا. کہا میرے لال تم نے آج اس کی پیاس بجھا دی, مگر میرے لال جب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے زیر خنجر آؤ گے تم کہتے رہو گے مگر یہ پانی نہ پلائے گا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بابا یہ میرا درد ہے اور یہ اس کا درد رہے گا. اجرکم اللہ. خدا کسی کو اپنے نبی سوائے ہو آل محمد کے نہیں معلوم سالے آئندہ کون رہے گا کون نہ رہے گا, کون فرش عذاب پہ آئے گا کون فرش عذاب پہ نہ آئے گا. کتنے تھے جو آج آغوش قبر میں جا چکے ہیں, خدا ان کی مغفرت کرے. اور ہم جب تک زندہ ہے ہمیں توفیق دے فرش عذاب پہ بیٹھنے کی, ہمیں توفیق دے آگے فرش عذاب پہ شریک غم ہونے کی. روایت کے جملے ہیں, بس چند جملات کی روایت کہتی ہے جب 2 محرم کو یہ اہل بیت کا قافلہ کربلا میں پہنچا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا. کہا بھیا خدا کے لیے زمین سے چلو, اے بھیا خدا کے لیے یہاں سے چلو. حسین نے آواز دی بہن خیر تو ہے. ایک مرتبہ حسین سے زینب کہتی ہے بھیا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں, اے بھیا جب یہ زمین پہ آئے ہیں جیسے لگتا ہے بس ایک خیمہ کوئی بی بی کہہ کے روتی ہے. اے حسین فاطمہ نے بڑی مشقت سے پالا تھا, اے حسین فاطمہ نے بڑی محنت سے پالا تھا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے زینب یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہماری ماں فاطمہ ہے. جب سے ہم نے کربلا چھوڑا فاطمہ قبر میں نہیں ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ پھر علی بن نافع کی روایت ہے شب عاشور امام حسین نے خود بتایا یہ میری ماں ہے. تیسرا مرحلہ کربلا میں وہ ہے کہ جہاں حسین زیر خنجر ہے اور حسین کا سر ماں کی آغوش میں ہے, یہاں تک کہ ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر تن سے جدا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ حسین کے ساتھی فاطمہ کی نہیں, حسین کی شہادت کے بعد حسین سے فاطمہ نے زینب کو یکو تنہا نہیں چھوڑا. زینب جانتی تھی کہ اگر محافظ مقصد حسینی کوئی ہے تو اس کا نام ہے زینب. روایت کہتی ہے واقعات ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح شہداء چلتے چلتے ایک نیزہ جس کے
جو حسین کا سر تھا وہ زمین کے آغوش میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور آ کے سید سجاد سے کہتا ہے اے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اسیر توب و سلاسل سید سجاد آگے بڑھے, باپ کے سر کے قریب ہے. بابا اب تو رو کی اذیت برداشت نہیں ہوتی. اے بابا آخر آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ آواز آئی اے سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اس قافلے سے بچھڑ گئی ہے. جناب زینب و جناب کلثوم نے تلاش کرنا شروع کیا. حسین کے بعد فاطمہ نے زینب کو تنہا نہیں چھوڑا. روایت کہتی ہے تلاش کرتے کرتے کیا دیکھا, ایک معظمہ ہے جو لباس و برقعے میں لپٹی ہوئی ہے, اس کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی ہے. زینب آگے بڑھی, آواز یہ بی بی تمہارا بڑا احسان ہے. اے معظمہ تم نے آل محمد پہ احسان کیا. اے بی بی جب سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے اس کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں. کوئی تماچے لگاتا ہے, کوئی تازیانے لگاتا ہے. اے بی بی آپ کا بڑا احسان ہے جو آپ نے دستر پھیرا. اللہ روایت کے جملے ہیں جیسے ہی سنا ایک مرتبہ نقاب کو الٹا, آواز دیے زینب تم نے نہ پہچانا میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. جیسے ہی بات کو دیکھا ایک مرتبہ بیان شروع کیا اے اماں میرا اکبر مارا گیا, اے اماں میرا عباس مارا گیا, اے اماں میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. فاطمہ نے آواز دی اے زینب میں مقتل حسین میں موجود تھی, میری آغوش میں میرے لال. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین نظر بقضائه تسلیما لامره. پروردگارہ پسند استراد بسربات فرما, پرچم کفر نفاق کو سلبو فرما, جمر جرموں کی مغفرت فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. میرے اللہ خصوصی دعا یہ ہے, 2 دعائیں ہیں میرے اللہ. خصوصی دعا یہ ہے پہلی کہ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہماری آزاداری سے, ہماری اشرفشانی سے, ہماری ذاکری و خطابت سے فاطمہ زہرا راضی و خوشنود نہ ہو جائیں. میرے اللہ دنیا ظلم و جور سے بھرا جاتی ہے. وارث حسین, منتقم خون حسین, ہمارے آقا و مولا اپنے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ماتم حسین. ایک سورہ فاتحہ ارشاد بانو بنت محمد حسین کی روح سے.
ہاتھ دھو بیٹھی کیا پانی کا شکوہ ہے چچا سے ہاتھ دھو بیٹھی جو تم نے ہاتھ غربت میں چھڑایا مر ہی جاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی تمہیں منہ اکبر ہو تمہیں اصغر ہو اب میرے تمہیں منہ اکبر ہو تمہیں اصغر ہو اب میرے میں کلم سب کی جدائی سہ نہ پاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی برابر جان کے رکھتی ہوں میں ان گوشواروں کو برابر جان کے رکھتی ہوں میں ان گوشواروں کو جو تم بن لٹ گئے منہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سنا ہے میرے دادر بار میں لے جائیں گے آجا سنا ہے میرے دادر بار میں لے جائیں گے آجا ہے میرے بال چھوٹے کیسے اپنا منہ چھپاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی نہ میرے سوکھے ہونٹوں کو نہ دریا کی طرف دیکھو نہ میرے سوکھے ہونٹوں کو نہ دریا کی طرف دیکھو میں پانی کے بنا رہ لوں گی تم بن رہ
پاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی شہنشاہ ہے زمانہ ہو مگر میرا سہارا ہو شہنشاہ زمانہ ہو مگر میرا سہارا ہو لگے گی آگ دامن میں تو میں کیسے بجھاؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی سکینہ کہہ رہی ہے شاہ سے صبح آؤں گی دیکھ لے میرا عباس مر گیا چلائی فاطمہ کہ تیری آس مر گیا شابیر دیکھ لے میرا عباس مر گیا جس کو علی نے شب کی نمازوں میں خالق سے مانگا تھا جس کو علی نے شب کی نمازوں میں خالق سے مانگا تھا آج تیرے شانوں کی قوت تیری آنکھ کا تارا تھا آج تیرے شانوں کی قوت تیری آنکھ کا تارا تھا بنی ہاشم کا کہتے تھے قمر جس کو خون میں نہلایا گیا یاد کرو بچپن میں ہما کر ایسے گلے لگ جاتا تھا یاد کرو بچپن میں ہما کر ایسے گلے لگ جاتا تھا اس تمہیں اٹھتی تھی
تھی جو غازی چوٹ کہیں کھا جاتا تھا اس تمہیں اٹھتی تھی جو غازی چوٹ کہیں کھا جاتا تھا لہو میں ہائے ڈوبے ہیں کاٹے شانے زین سے گرایا گیا چلا جگتی تھی اب سوئیں گی خوف جری میں وہ آنکھیں جو جگتی تھی اب سوئیں گی پاس جری سے وہ آنکھیں جو ہنستی تھی اب روئیں گی پاس جری سے وہ آنکھیں جو ہنستی تھی اب روئیں گی یا پیچا گئے کہ لٹنے کا ہے زینب کو بھائی تیرا مارا گیا کی تڑپ سے کہتی تھی میں نے سنا دریا کی تڑپ غازی کی تڑپ سے کہتی تھی سوکھی ہے مچے پیاسے ہے بچے کیسے بجھاؤں تشنہ لبی سوکھی ہے مشک پیاسے ہے بچے کیسے بجھاؤں تشنہ لبی کسی حالت نہ پہنچے میں تک پانی پہرا لگایا گیا چلا بہاتے تھے حیدر آگ اڑاتی تھی زہرا اور اشک بہاتے تھے حیدر منہ پہ رکھے منہ ہائے شہنشاہ روتے تھے غازی اور سرور منہ پہ رکھے منہ آئے شہنشاہ روتے تھے غازی اور
السلام علیکم یا عبداللہ السلام